جب لوگ بدل جائیں، حالات سخت ترین ہو جائیں تو اللہ والو پریشان نہیں ہونا، تہجد کو تھام لینا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والو، جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، دکھوں نے اسے گھیر لیا ہوتا ہے، پریشانیوں نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال ریا ہے، ہر چیز جب حد سے بڑھ جائے، کوئی آسرا نظر نہ آ رہا ہو، کوئی وسیلہ، کوئی سبب پیدا نہیں ہو رہا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت یقیناً جب انسان پر دکھ، تکلیف یا مصیبت حد سے بڑھ جائے تو اسلام اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صبر، دعا اور اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا ہر حال بہتر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر ادا کرے، اور اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرے، دعا کرے۔ صحیح مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صبر ایمان کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر جسم کے ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس پر بے انتہا آزمائشیں ڈالتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، غم، رنج یا پریشانی پہنچتی ہے، ایون اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ مصیبت کے وقت اللہ سے دعا مانگنا نجات کا ذریعہ ہے۔ اپنے رب کو پکارنا، جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے، جب بھی کوئی پریشانی آن پڑے، اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ بے بس اور خود کو مجبور سمجھنے لگ گئے ہیں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اپنے رب سے راز و نیاز کریں، اپنے رب کو اپنے دکھ، تکلیف اور پریشانی بتائیں کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیری بندی ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، میں اس آزمائش میں ہوں، میرے اللہ میں اس آزمائش میں پوری نہیں اتر سکتی، میں بڑی گناہگار ہوں، میرے مالک مجھ پر رحم و کرم والا معاملہ فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میری آزمائش کو ختم کر دے، ٹال دے میرے اللہ، میری یہ دکھ مصیبتوں کا جب وقت ہے اس کو ختم کر دے۔ دعا بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دنیا فانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا قیدی خانہ کی مانند ہے، یعنی کہ دنیا ایک جیل ہے، قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور جنت ہے کافروں کے لیے۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے کہ یہ جیل اور قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے، اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندوں کے لیے، اور یہ دنیا جنت ہے کافروں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی مسلم بخاری کی حدیث میں ہے۔ اللہ والو، اپنی تکلیفوں پر اللہ سے شکایت نہ کیا کرو، بلکہ صبر کا دامن تھاما کرو، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو کہ اے میرے مالک، تو جس رنگ میں رکھے میں راضی ہوں، تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، لیکن اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دینا مت بھولا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، جب میرا کوئی بندہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دیتا ہے تو مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ میں اس کی دعا کو یا اس کی اس بات کو پورا نہ کروں، مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو اللہ والو، جب اللہ رب العزت خود یہ فرما رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان جیسے لوگوں پر آتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا جو صبر کریں گے انہیں بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو بہائے اور فرمایا دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ والو جب آپ کا کوئی چلا جاتا ہے تو آپ نے آنسو بہانا منع نہیں فرمایا گیا، لیکن اللہ سے شکوہ کرنا منع کیا گیا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو کیوں لے لیا، یہ تو میرا بڑا پیارا تھا، یہ میرا محبوب تھا، تو نے اس کو کیوں واپس بلا لیا۔ تو اللہ والو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ اس کو دیکھا کریں، سوچا کریں کہ جب انہوں نے آنسو نہیں بہائے، ان کا دل بھی غمگین تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے میں مشغول تھے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں صبر 3 قسم کے ہیں: مصیبت پر صبر کرنا، عبادت پر صبر کرنا اور گناہوں سے بچنے پر۔ شکر اور صبر کا ملاپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شکر کرتا ہے وہ بھی اجر پاتا ہے اور جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تکلیف پر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا، رب سے گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، دنیا والوں کے سامنے یہ نہیں کرنا کہ اللہ نے پتہ نہیں ایسا کیوں کر دیا، اللہ نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کر دی، اللہ نے ایسے کر دیا، اللہ نے ویسے کر دیا۔ بس یہی کہنا ہے کہ میرے مالک کو یہی منظور تھا، میرے رب کو یہی منظور تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہو، اس لیے میرے رب نے میرے ساتھ یہ معاملات فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امید کا دامن نہ چھوڑنا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے، آپ لوگ پھر مجھے کامنٹ میں پوچھتے ہیں کہ آپ حدیث کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے، تو یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصیبت کے وقت یہ دعا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اگر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آ جائے اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہ ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ دنیا کی ساری پریشانیاں میرے ہی نصیب میں کیوں اللہ نے لکھ دی ہیں، تو اپنے رب سے راز و نیاز کر لو، تہجد کے سجدوں کو لمبا کر دو، سجدہ کرو اور اپنے رب کے سامنے گریہ زاری شروع کر دو۔ میرا رب سننے والا بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اللہ والو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ میں بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی پر اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، اللہ ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ ہر حال میں مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ہی عبادت ہے، دکھ اور تکلیف کے وقت اپنے رب سے رجوع کرنا ہی اصل نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آزمائش محبت کی نشانی ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائشیں دراصل اللہ کی قربت
قربت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اللہ والو جب آپ پر آزمائش آئی ہوتی ہے اس آزمائش میں گھبرایا نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور صبر جمیل کیا کریں۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ تو اللہ والو یہ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ میری امی بہت نرم دل اور دعا کرنے والی عورت تھی۔ بچپن میں جب بھی مجھے بخار ہوتا وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر قرآن مجید کو پڑھا کرتی، کہتی تھی بیٹا ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن وہ بیمار ہو گئی، کینسر آخری سٹیج پر۔ ڈاکٹروں نے کہا تیاری کریں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ میں ہر رات اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی، یا اللہ میری ماں کو بچا لے، مجھے کچھ دے دے لیکن میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وقت ہاتھ سے نکلتا گیا، پھسلتا گیا اور امی کی تکلیف بڑھتی گئی۔ ایک رات میں ان کے پاس بیٹھی تھی، وہ بڑی ہی کمزور ہو چکی تھی، سانسیں دھیمی، آواز مدھم۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ امی نے میری طرف دیکھا، مسکرائیں اور کہا بیٹا ہر دکھ اللہ کا بدلہ دیتا ہے، صبر کرنا، صبر ہی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے ہی اللہ کو پسند ہیں۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ وہ مسکرا کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں چیخی، روئی، زمین پہ گری، لیکن وہ جا چکی تھی نہ کبھی واپس آنے کے لیے۔ پھر میں نے قرآن کھولا، پہلی آیت پر جو نظر آئی پڑھی تو وہ یہ تھی ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مجھے لگا امی نے خود جواب دیا ہو کہ صبر کرو بیٹا، اللہ ضرور بدلہ دے گا۔ اور آج میں ان کی دعاؤں کے صدقے کامیاب ہو گئی ہوں، لیکن دل کا خلا کبھی نہیں بھرا۔ ہر جگہ پر ماں یاد آتی ہے، جب ماں کا نام آتا ہے تو آنسو زاروں قطار گرتے ہیں۔ اللہ والو ماں کی قدر کر لو، جن کی ماں حیات ہے، دنیا میں زندہ ہیں، وہ اپنی ماں کی قدر کر لیں۔ ماں جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ماں زندہ ہے تو اس کے پاؤں دبایا کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں، اس کو گلے لگایا کریں، پیار کیا کریں۔ اگر وہ چلی گئی ہیں تو آنکھیں بند کر کے اللہ سے کہو یا اللہ میری ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ میری ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس کے تمام اگلے پچھلے ظاہری باطن جو بھی گناہ تھے ان کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا رب العالمین میری ماں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب کرنا۔ اے اللہ میرے والدین کو جنت کروٹ کروٹ نصیب کرنا۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہوں، یا رب العالمین سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ بچہ تھا ابھی لیکن بڑا تھا، اس کا کوئی بھی گناہ تھا تو میرا رب اس کو معاف فرما دے۔ میرے بیٹے کے لیے خصوصی دعا کریں۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے